صحابی رسول سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں لڑتے رہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں. لڑتے رہے یہاں تک کہ تقریباً 12 نیزے ان کے جسم پر لگے تھے. 12 نیزے ان کے جسم پر لگے اور شام کا وقت آنے سے پہلے وہ زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور ان کے اوپر کئی لاشیں گری ہوئی تھی. شام کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو سعد ابن ربیع کہیں نظر آئے، وہ زندوں میں ہیں یا انتقال کر چکے، تلاش کر کے آؤ. جو تلاش کرنے کے لیے صحابہ گئے، انہوں نے پکارنا شروع کیا میدان میں، احد کے میدان. یہ بڑی کڑی جنگ ہے، کفر اور اسلام کے مقابل میں جو جنگ ہوئی تھی، بڑا نقصان مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا تھا. پکارنے والے نے جب آواز دی تو بہت اندر سے لاشوں کے بیچ میں سے ایک آواز آنے لگی کہ ہاں سعد ابن ربیع زندہ ہے. ہٹائی گئی تو حضرت سعد ابن ربیع کی لاش یعنی جسم پاک دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ 12 نیزے ان کے جسم پر لگے ہوئے ہیں. پیٹ پھٹ چکا تھا اور خون میں لت پت ہیں. گوشت کے ان کے چھتڑے ادھر سے ادھر ہو گئے، ٹکڑے. میرے عزیزو، اس عالم میں وہ پوچھتے ہیں کہ اے آنے والے کیا پیغام لے کر کیا ہے؟ تو آنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا. اس صحابی سعد ابن ربیع نے اتنا کہا، جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دو، میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چل کے آنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ربیع نے جو کہا، سنو اے مسلمانوں، جس کے جسم میں 12 نیزے چبھے ہوئے ہو، پیٹ پھٹ چکا ہو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جا کر حضور سے کہہ دینا، عذراً یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے دفاع کا حق ادا نہیں کی. جس کا جسم چھلنی ہو گیا ہو اور ٹکڑوں میں آ گئے ہوں، وہ جب یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی دفاع کا حق ادا نہیں کیا. ہم گھر بیٹھے سوشل میڈیا سے اگر تھوڑی باتیں کہہ دیں، آواز اٹھا دیں اور اسی پر اتنے بڑے بڑے القاب، یہ ناانصافی ہے میرے عزیزوں. اے غیور نوجوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ان صحابہ نے کبھی اپنی ناموری کا خیال تک نہیں فرمایا، بلکہ سعد ابن ربیع یہ کہتے ہیں آنے والے سے کہ جاؤ واپس میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، مدینے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم زندہ رہے، تمہاری آنکھیں دیکھتی رہیں اور کوئی تمہاری زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا بری نیت سے، تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے. سعد ابن ربیع یہ کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. ایک صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے احد کے میدان. تیر چلتے رہے اتنے تیر کہ تقریباً ان کے جسم پر 80 تیر ادھر سے سائیں کرتے ہوئے گزرے اور کئی جسم پر چھپ گئے. وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سے پر ہو کر یوں کھڑے رہے کہ ایک تیر ان کے آنکھوں میں آ کر لگ گیا. آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں اس وقت تک بھی وہ اپنا قدم نہیں ہٹا رہے تھے. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دے دیا. اے مسلمانوں، ان القابات اور ان تمام تر مبالغات سے باہر نکل آؤ، ان تمام چیزوں سے باہر نکل آؤ. میدان عمل میں اترنے کی آج تمہیں ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے کیا،